الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ عزیز طلبہ اکرام، عاشقان رسول، ادارہ معرفت القرآن کے زیر انتظام ہمارا ہدایہ کا درس جاری و ساری ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی فقاہت، دین کی سمجھ بوجھ نصیب فرمائے اور اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں وَمَنِ اشْتَرَى دَارًا عَلَىٰ أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فَبِيعَتْ دَارَ أُخْرَىٰ إِلَىٰ جَنْبِهَا فَأَخَذَهَا بِالشُّفْعَةِ فَهُوَ الرِّدَانُ۔ دراصل ایک مسئلہ ہے اور اس میں ایک اور مسئلے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ پہلے جس مسئلے کی طرف اشارہ ہے میں آپ کو وہ بھی بتا دوں پھر، تاکہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایک ہوتا ہے حق شفا۔ حق شفا کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر عثمان بھائی کا گھر ہے تو اس کے گھر کے ساتھ والا گھر جس کا ہے، اگر وہ بیچتا ہے تو وہ پہلے لینے کا حق عثمان بھائی کو ہے کہ یہ خریدے۔ اگر یہ نہیں خرید پاتا اور یہ رضامند ہے کہ ٹھیک ہے آپ جس کو چاہے دینا چاہے آپ دے سکتے ہیں، تو پھر وہ اس کو دے۔ پہلے ان کا حق ہے، اس کو کہتے ہیں حق شفا، یعنی اولیت ان کو ہے کہ یہ اس کو خرید لیں۔ اب اس کو شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ یہ حق شفا کر سکتا ہے۔ ہمارے پاکستانی قانون میں بھی حق شفا ہے کہ اگر وہ شخص اس کو کراس کر کے، اس کو چھوڑ کر کہیں اور مکان بیچتا ہے، کسی اور کو بیچتا ہے اور یہ خریدنا چاہتا ہے اور وہ پھر بھی اس کو نہیں دے رہا، تو اب یہ قانونی رستہ اختیار کر کے بھی اس کو خرید سکتا ہے، کیونکہ اس کا فائدہ ہے اس چیز میں کہ اس کی چیز بن جائے گی، اور دوسرے اس کی نقصان سے حفاظت بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر وہ شخص آ جائے کہ جو آ کر بھٹی کا کام کرے کہ جس سے سارا دن بدبو آئے گی، یا لوہار کا کام کرے کہ سارا دن ہتھوڑا چلے گا تو ہمارا آرام ڈسٹرب ہو جائے گا۔ تو 100 طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں، تو اس کو پہلے حق ہے کہ یہ اس کو خریدے، اگر یہ نہیں خرید سکتے تو پھر دوسرا خریدے۔ اب آتے ہیں پہلے مسئلے کی طرف جس کو وہ یہاں پہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ عثمان بھائی نے کسی جگہ سے کوئی جگہ خریدی۔ اب جگہ جو خریدی ہے اس میں انہوں نے 3 دن کا خیار بھی لیا، خیار شرط، کہ بھائی یہ 3 دن مجھے آپ دیں، اس کو میں ذرا تسلی کے ساتھ دیکھتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں، یہاں پر میرے مقصد کے مطابق، میرے نقشے کے مطابق یہاں مکان بنے گا نہیں بنے گا، مجھے یہ سوٹیبل ہے یا نہیں ہے، ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، کچھ بھی اس کے اپنی خواہشات ہیں، اپنی اس کے چاہت ہے، اس کے مطابق یہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے اور اس کو کچھ وقت چاہیے۔ تو 3 دن اس نے لیے اور اس جگہ کو خریدنے کے لیے اس نے 3 دن کا خیار شرط لیا، اور 3 دن کے خیار شرط کے دوران اس کے ہمسائے میں جو جگہ تھی نا، وہ تو یہ تب خرید سکتا تھا حق شفا کے طور پر کہ یہ پہلی جگہ کا مالک بن چکا ہوتا، تو اس میں ابھی اس نے خیار لیا ہے، تو یہ خیار لے کر یہ اس کے ہمسائے والی جگہ خرید لیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے پہلے والی جگہ کا جو سودا ہے جس میں خیار شرط تھا اس کو ڈن کر دیا، اس کو خرید لیا، اس میں جو خیار شرط تھا وہ ختم کر کے اس سودے کو اپنے نام کر لیا ہے۔ حق شفا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اب کہ اس نے اس کا مالک ہونے کی بنا پر جو حق شفا اس پر بنتا تھا، اس حق شفا کی بنا پر اس نے وہ مکان خریدا ہے، تو جب اس بنا پر خریدا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے وہ خیار شرط کو کینسل کر دیا، ختم کر دیا اور اس جگہ کو اپنے نام کر لیا ہے۔ تو اب دیکھیں عبارت اور ترجمہ، نفس مسئلہ آپ کو امید سمجھ آ گیا ہوگا۔ فرماتے وَمَنِ اشْتَرَىٰ دَارًا عَلَىٰ أَنَّهُ بِالْخِيَارِ، اور جس نے کوئی گھر خریدا، دارا گھر خریدا، علی اس شرط پر کہ انہ بالخیار، کہ اس کو خیار شرط حاصل ہے، فبیعت دارن اخرى، اور خرید لیا گیا اس کے ساتھ والا گھر بھی، الی جنبہا، جو اس کے بازو میں اس کے سائڈ پر ہے، فاخذها بالشفعۃ، اور اس نے اس کو خریدا ہے شفع کے طور پر، فہو ردن، تو یہ اس کے پہلے سودے کی رضامندی کی دلیل ہے۔ جی جی، شہر، میں نے شہر کس کا ترجمہ کیا؟ دارا گھر، دارا گھر،
گھر کا ہے. فبی فبیعت، اور پھر خرید لیا گیا دوسرا بھی. بی اب یہ باع یبیع سے ہے خریدنا، سوری بیچنا. ہاں جی، بیت کا بھی گھر ہی ہوتا ہے، اور دار کا بھی گھر ہی ہوتا ہے، دونوں ہی مترادف المعنی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مکان ہے، یا ہم کہتے ہیں یہ ہمارا گھر ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. ہاں تو بیت کہنے میں بھی حرج نہیں. یعنی بعض کا تو ہوتا ہے نا، ایک چیز کے لیے دو لفظ مستعمل ہوتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا، آپ نے صفائی ستھرائی کر دی، تو صفائی ستھرائی یا یہ فلاں بڑی صفائی ستھرائی رکھتا ہے، تو دونوں کا ایک ہی معنی، صفائی کا مطلب بھی یہ، ستھرائی کا معنی بھی وہی ہے. تو بعض کا تو ایک چیز کے ایک سے زائد معنی بھی ہوتے ہیں. اچھا جی. فہو ردن، تو یہ اس کو اس کی رضامندی سمجھا جائے گا کہ اس نے وہ جو پہلے والا سودا ہے وہ پکا کر لیا ہے، تبھی تو یہ مالک ہونے کی حیثیت سے تو یہ حق شفا پر دوسری جگہ خرید رہا ہے. اچھا جی. لأن طلب الشفعة يدل على اختیارہ الملک فیہا، کیونکہ اس کا شفع طلب کرنا، لأن کیونکہ طلب الشفعة شفع طلب کرنا، یعنی مالک ہونے کی حیثیت سے وہ ساتھ والی جگہ کو بھی خریدنے کا مطالبہ کرنا، وہاں پر جو حق کے شفع بن رہا ہے اس کو طلب کرنا، یا دلو وہ دلالت کرتا ہے علی اختیاری ہی الملک فیہا، کہ یہ اس نے اختیار کر لیا اس میں اپنی ملکیت کو، یعنی پہلے والا جو سودا اس کو اپنی ملکیت میں کر لیا ہے، اس کو ملکیت میں کر لیا ہے، تو اب اس کے ساتھ والے پر یہ حق شفع دائر کر سکتا ہے، حق شفع کی صورت میں اس کو شفع کے طور پر خرید سکتا ہے. لأنه ما ثبت الا لدفع ضرر الجوار، تو کیونکہ جو شفع ہوتا ہے نا وہ تو ہمسائیگی سے نقصان دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، کہ ہمسائیگی سے نقصان نہ ہو. لأنه کیونکہ ما ثبت الا لدفع ضرر الجوار، کہ یہ تو ثابت نہیں ہوتا مگر ہمسائیگی سے ضرر کو دور کرنے کے لیے، کہ کوئی اور بھی آ سکتا ہے کہ جو ہمارے معیار کا نہ ہو، یا ہمارے مطابق درست نہ ہو، یا ہمیں نقصان پہنچانے والا ہو، یا ہماری بلڈنگ کو نقصان پہنچانے والا ہو. وذالک، فرماتے ہیں وذالک بالاستخدامتی، تو اور یہ جو ہے یہ بالاستخدامتی دائمی طور پر اس میں ملکیت ہوتی ہے. یعنی اگر وہ دائمی طور پر اس کا مالک ہے تبھی تو شفع اس کو ملے گا، عارضی طور پر تو نہیں ملے گا کہ ابھی اس کو 3 دن کا خیار ہے تو یہ خیار میں بھی اس کو حق شفع مل جائے، ایسا نہیں ہے، دائمی طور پر ہوتا ہے. اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمسائے میں سے نقصان نہ پہنچے، کہ اس جگہ پر کوئی اور اگر نقصان پہنچا سکتا ہے لہٰذا میں اس کو خود لے لوں. اچھا جی. اچھا جی، آگے فرماتے ہیں فَيَتَضَمَّنُ ذَلِكَ سُقُوطُ الْخِيَارِ سَابِقًا عَلَيْهِ، لہذا طلب شفا اپنے سے پہلے سقوط خیار کو متضمن ہوگا، یعنی اس سے پہلے جو خیار کو ساقط کرنے والی چیز ہے اس کا یہ ضامن ہے کہ اس کو جو ملا ہوا تھا اختیار، اس نے اس کو خود ہی ختم کر دیا، اور یہ خود کو ختم کر دینا یہی اس بات کی ضمانت ہے کہ اس نے جو حق شفا لیا ہے یہ اسی شرط پر لیا کہ اس کا مالک بن چکا ہے. اچھا جی. فَيَثْبُتُ، اچھا فَيَثْبُتُ الْمِلْكُ مِنْ وَقْتِ الشَّرَا، تو وہ خرید و فروخت کے وقت ہی اس کی ملکیت ظاہر ہوگی. فَيَتَبَيَّنُ أَنَّ الْجَوَارَ كَانَ ثَابِتًا، تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ پڑوس ثابت تھا. ان الجوار کانا ثابتاً، کیونکہ یہ جو پڑوس ہے یہ ثابت ہے، یہ جوار یہ بھی یہ پڑوس کو کہتے ہیں. وَهَذَا تَقْرِيرٌ، اور یہ جو تقریر ہے نا، یحتاج الیہ، اس کی طرف محتاج ہے، لمذہب ابی حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کے مطابق. اب اس میں جی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے خیار شرط کے ساتھ کوئی مکان خریدا اور مدت خیار کے دوران ہی اس پہلے والے مکان کے برابر میں اس کے ساتھ میں جو دوسرا مکان فروخت ہوا ہے، تو یہ وہ شخص جس کو 3 دن کا خیار حاصل تھا، اس نے حق شفا کا دعویٰ کر کے نا اسے بھی خرید لیا.
تو اس کا یہ دوسرا مکان شفع میں لینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پہلے مکان میں اپنی رضامندی ظاہر کر چکا ہے، اور اس میں اس نے بیع کی اجازت بھی اس کو ہے، یعنی اس کو آگے بھی فروخت کر سکتا ہے، اس لیے کہ شفع کا ثبوت پڑوس کے ضرر کو دور کرنا ہے، ہمسائیگی کے ضرر کو دور کرنا ہے، کہ اگر یہ کسی اور کے پاس چلے جائے اور ایسے بندے کے پاس گئے کہ جو وہاں پر کوئی ایسا نامناسب کام کرے جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو، اور یہ جو ضرر کو دور کرنا ہے یہ اسی وقت ہوگا کہ جب شفیع اس مشفوع گھر جو ہے اس کے برابر والے گھر کا پورا مالک ہو جائے، یہ پورا اس کا مالک بنے گا تو ہی تو حق شفع کا دعویٰ کرے گا، جی میں اس کا مالک ہوں لہٰذا یہ مجھے ساتھ لگتی ہے تو میں اس کو لے رہا ہوں، لہٰذا مشتری اول جو ہے جس کو خیار شرط حاصل تھا اس کا شفع طلب کرنا خود اس بات کی صراحت ہے، وضاحت ہے، دلالت ہے کہ اس طلب سے پہلے ہی وہ اپنے پہلے والے گھر میں اپنا خیار ساکت کر چکا ہے، یعنی خیار ساکت کیا تو اس کا مالک بنا، مالک بنے گا تو ہی حق شفع کر سکے گا، تو حق شفع کو کا دعویٰ دائر کرنا یہ گویا کہ اپنے خیار کو ساکت کرنا ہے۔ اچھا جی، اور جب وہ طلب سے پہلے ہی اپنا خیار ساکت کر چکا ہے تو اب پہلے والے مکان میں وقت شرع ہی سے اس کی ملکیت ثابت ہوگی، اور جب ملکیت ثابت ہو گئی تو اس کا جوار بھی ثابت ہو گیا، یعنی اس کا پڑوس بھی ثابت ہو گیا، اور شریک فی عین المبی وغیرہ کے نہ ہونے کی صورت میں جوار یعنی ہمسائیگی ہی انسان کو شفع ملتا ہے، لہذا اسے بھی شفع ملے گا۔ یعنی خلاصہ اس ساری عبارت کا یہ کہ اس کا حق شفع طلب کرنا اس بات پر دلالت ہے کہ اس نے پہلی چیز خرید لی ہے اور اس میں اس کو جو خیار شرط تھا اس نے ساکت کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ اور آخر میں جو عبارت ہے نا وَهَذَا التَّقْرِيرُ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ یا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِمَذْهَبِ أَبِي حنیفہ، تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ صورت مسئولہ میں جو ہم نے بڑی وضاحت اور کلیئر کر کے مشتری اول کے لیے ملک ثابت کی ہے نا، وہ خاص طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مطابق ہے، اس لیے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے یہاں مدت خیار کے دوران مبیع میں مشتری کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی، یہ ہم پہلے پڑھ چکے اور اس پر کئی مسائل بڑے شرح و بست کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں، لہذا مسئلہ میں مذکورہ دلیل سے اس کو ثابت کرنا پڑے گا، وضاحت کے ساتھ اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اچھا، صاحبین کے یہاں تو نفس شرع ہی سے مشتری اس دار کا مالک ہو جاتا ہے نا، کیونکہ ان کے نزدیک تو اس کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے، لیکن امام اعظم فرماتے ہیں کہ خیار شرط میں اس کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی، لہٰذا امام اعظم کے یہاں ثبوت ملک کے لیے زیادہ وضاحت کی صاحبین کے نزدیک جو ہے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اچھا جی، اگلی بات دیکھیں جی، فرماتے ہیں قال، فرماتے ہیں وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلَانِ غُلَامًا عَلَىٰ أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا فَلَيْسَ لِلْآخَرِ أَن يَرُدَّهُ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ لَهُ أَن يَرُدَّهُ۔ اچھا جی، امام محمد جامع صغیر میں فرماتے ہیں نا، قال سے مراد ہے امام محمد، امام محمد فرماتے کس کتاب میں، اور یہاں پر جو متن ہے وہ جامع صغیر کا ہے، کہ فرماتے ہیں وَإِذَا اشْتَرَى، جب خریدا الرَّجُلَانِ، دو بندوں نے غلامن کوئی غلام خریدا، علی اس شرط پر کہ انہما، کہ یہ جو دونوں ہیں بالخیار، ان دونوں کو خیار ہے، فرضی احدہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک رضامند ہو جائے، فلیس للآخر ان یردہ، تو دوسرے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس سودے کو کینسل کر دے، کہ جب ایک راضی ہو گیا، خیار دونوں کو ملا ہے، خیار دونوں نے لیا ہے، جب ایک نے راضی کر دیا تب دوسرے کا خیار ختم ہو گیا، وہ دوسرا اس کو رد نہیں کر سکتا، یہ کن کے نزدیک ہے، عند ابی حنیفہ، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک۔ وقال، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ لہو ان یردہ، یہ جو دوسرا ہے نا اس کے لیے جائز ہے، لہو اس شخص کے لیے کہ جو دوسرا ہے اس کے لیے جائز ہے کیا، ان یردہ، یہ کہ اس کو رد کر دے، وعلی ھذا الخلاف خیار العیب و خیار الرؤیت، اور یہ جو اختلاف ہے یہ کس پر بیس ہے، خیار العیب، خیار عیب پر، و خیار الرؤیت، اور خیار رؤیت پر، کہ خیار عیب اور خیار رؤیت پر جب دوسرے کو، جب دو بندے شریک ہو تو دوسرے کو بھی اختیار ہوتا ہے، جب ان دو جگہوں پہ ہوتا ہے تو یہاں پر کیوں نہیں ہوتا،
لہما سے صاحبین کی دلیل بیان کر رہے ہیں۔ اچھا جی، فرماتے ہیں لہما، ان دونوں کی دلیل کہ ان اثبات الخیاری لہما اثبات لکل واحد منہما، ان دونوں کے لیے جو آپ نے خیار ثابت کیا ہے تو گویا کہ ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ آپ نے خیار ثابت کر دیا ہے۔ تو جب دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ کر دیا تو لا فلا یسقط باسقاط صاحبہ، تو ایک کے ساکت کرنے کے ساتھ دوسرے کا بھی خیار ساکت نہیں ہوگا۔ اچھا جی، ہے کس وجہ سے؟ لما، اس وجہ سے جو فیہ، اس میں، من ابطال حقی، کیونکہ اس میں دوسرے کے حق کا کو باطل کرنا ہے، کیونکہ حق تو دونوں کا ہے، تو دونوں کا جب حق ہے تو دونوں میں سے ہر ایک کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ رد کر سکتا ہے۔ تو ایک نے اختیار کر لیا اور آپ دوسرے کے رد کو قبول نہ کر، تو اس کا مطلب ہے دوسرے کا رد تو ختم ہو گیا، اس کو تو وہ تو لاچار اور بے بس وہاں پہ بن گیا۔ تو صاحبان فرماتے ہیں لہذا اس کو اختیار ہے تو وہ اس کو ختم کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے حق کو باطل کرنا جو کہ درست نہیں ہے۔ اچھا جی، تو فرماتے ہیں عند ابی حنیفہ، امام اعظم کے نزدیک ہے، وقال، اور صاحبین فرماتے لہو، اس کے لیے جائز ہے، ان یردہ، یہ کہ اس کو رد کرے، علی، اس شرط پر کہ ھذا الخلاف، یہ جو اختلاف ہے، خیار العیب و خیار الرؤیت، خیار عیب اور خیار رؤیت کی طرح، لہما، ان دونوں کی جو دلیل ہے امام ابو یوسف اور امام محمد کی، وہ کیا؟ ان اثبات الخیار لہما اثباتہ لکل واحد منہما، ان دونوں کا جو خیار ہے گویا کہ وہ دونوں کا الگ الگ سے خیار ہے، فلا یسقط، اور یہ ساقط نہیں ہوتا، اسقاط صاحبی، اپنے صاحب کے ساقط کرنے کے ساتھ۔ کیوں؟ لما، اس وجہ سے کہ فیہ من ابطال حق ہی، اس میں اس کے ساتھ والے کے حق کو باطل کرنا ہے۔ اچھا جی، یہ اتنی عبارت ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں وَلَہُ، یہاں سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے فرمان کی دلیل، ان کے موقف کی دلیل بیان کر رہے۔ وَلَہُ، ان کے نزدیک کیا ہے کہ ان المبیع، جو مبیع ہے، خرج عن ملکہ، وہ نکلی ہے مالک کی اس سے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کی ملکیت سے نکل گئی ہے، اور جب اس کی ملکیت سے نکلی ہے نا، غیر معیب، تو وہ غیر عیب شدہ تھی، بھی عیب شرکتی، شرکت کے عیب سے وہ پاک تھی، فلو ردہ احدہما ردہ معیبا، تو اب ان دونوں میں سے اگر ایک اس کو رد بھی کرتا ہے تو وہ گویا کہ اس کو عیب والی صورت میں رد کر رہا ہے، بھی اس کے ساتھ، وفیہ الزام ضرر زائد، تو اس میں لازم آئے گا زائد نقصان اس کو نا، ولیس من ضرر اثبات الخیار لہما الرد برد احدہما، تو فرماتے ہیں لیسا، نہیں ہوگا، من ضرورت اثبات الخیاری، تو کہتے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے رد کرنے پر راضی بھی ہو، تو لیسا، نہیں ہے، من ضرورتی، یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ اثبات الخیار لہما، ان دونوں میں سے کسی ایک نے اس کو اگر ثابت کر دیا نا تو رضامندی کے ساتھ، برد احدہما، کہ ان میں سے کوئی ایک جو اس کو رد کر دے، لتصور اجتماعہما علی الرد، کیونکہ رد پر دونوں کا متفق ہونا بھی ممکن ہے، لیتصور، یہ بھی تو متصور ہے کہ اجتماعہما، ان دونوں کا جمع ہونا، علی الرد، اس کے رد پر۔ تو یہاں پر جو نفس مسئلہ ہے وہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر دو آدمیوں نے نا مل کر کوئی غلام خریدا اور دونوں نے اپنے اپنے لیے خیار شرط لگا لیا، پھر ان میں سے ایک نے بیع کو جائز قرار دے دیا، تو امام اعظم کے نزدیک دوسرے کا خیار باطل ہو گیا، اب وہ اس کو رد نہیں کر سکتا، اب اگر وہ اپنے خیار کے تحت بیع کو فسخ نہیں کر سکتا۔ حضرت صاحبین جو ہے نا، حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد، ان کے یہاں اب بھی دوسرے کو خیار باقی ہے، اور اسے اپنے خیار کے تحت فسخ اور رد کا اختیار ہوگا، اور امام صاحب اور صاحبین کا یہی موقف خیار عیب اور خیار رویت کے متعلق بھی ہے، یعنی اگر خریدنے کے بعد مشتریوں کو عیب نظر آئے اور ان میں سے ایک بیع کی اجازت دے دے، یا اس طرح کے بغیر دیکھے خریدنے کی صورت میں ایک راضی ہو جائے، تو ان دونوں صورتوں میں امام اعظم کے یہاں دوسرے کا خیار ختم ہو جائے گا، اور حضرت امام ابو یوسف و امام محمد رضی اللہ عنہما،
یعنی صاحبین جو ہیں ان کے یہاں ان دونوں صورتوں میں بھی دوسرے کا خیار باقی رہے گا اور اسے اپنے خیار کے تحت فسخ کرنے کا بھی خیار ہوگا. یعنی جب اسے اختیار ہے تو اب ایسا تھوڑی کہ ایک کا اختیار ہے دوسری چیز کا اختیار نہیں ہے، تو پھر اختیار مکمل تو نہ ہوا یہ صاحبین کے نزدیک. تو فرماتے ہیں لہما، ان کی دلیل کیا ہے، صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ جب دونوں مشتریوں کے لیے خیار ثابت ہوا ہے تو گویا ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ مستقل طور پر اس کا ثبوت ہوا ہے. لہذا اگر ایک کے اسقاط سے دوسرے کے حق میں بھی سقوط خیار مانیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے حق کا ابطال ہوگا، اس کے حق کو باطل کرنا لازم آئے گا، اور دوسرے کے حق کا ابطال درست نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایک کے خیار کو ساقط کرنا دوسرے کے حق میں اسقاط نہیں مانیں گے. یعنی یہ دوسرے کے حق میں بھی ایک نے اگر اس خیار کو ساقط نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دوسرا کر نہیں سکتا، دوسرا تو کر سکتا ہے. اچھا جی، اور امام اعظم کی جو دلیل ہے نا اس کا حاصل یہ ہے کہ عقد کے بعد جو مبیع ہے وہ بائع کی ملکیت سے صحیح سالم اور شرکت وغیرہ کے عیب سے پاک صاف نکلی تھی. اب اگر ایک مشتری بیع کی اجازت دے گا اور دوسرا اس کو رد کرے گا تو ظاہر ہے کہ رد کرنے والے اور بائع کے درمیان مبیع مشترک ہوگی، حالانکہ اس سے پہلے اس میں کوئی عیب نہیں تھا. لہذا اگر شرکت کے ساتھ واپس کرنے میں مبیع معیوب ہے اور بائع کا اس میں نقصان بھی ہے، اس لیے کہ بیع سے قبل جب مبیع شرکت سے خالی تھی تو بائع اس میں ہر طرح کے تصور کا مختار تھا کہ وہ جب چاہے جیسے چاہے اس کو تصرف میں لا سکتا تھا، اور رد کی صورت میں عیب شرکت کی وجہ سے اس کا مختار فی تصرف ہونا ختم ہو گیا. اب تو اسے محایات اور باری کے طور پر ہی اس چیز سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا. اور خیار میں جہاں پر پہلو ملحوظ ہوتا ہے کہ انسان ضرر سے بچ جائے، وہیں اس میں یہ بات بھی پیش نظر رہتی ہے کہ انسان وہ شخص جس کو خیار حاصل ہے دوسرے کو تکلیف بھی نہ دے. اب یہاں دو باتیں جمع ہیں. نمبر ایک، مشتری کی رضامندی سے دوسرے مشتری کا خیار رد ساقط کرنا اس کی حق میں نقصان دہ ہے، اور دوسرا اس میں کیا ہے، دوسری شرط وہ یہ ہے، یہ کہ مشتری کو خیار رد کا اختیار دینے میں بائع کا نقصان ہے اور بائع کا نقصان مشتری کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس لیے اس کو مد نظر رکھ کر ہی فیصلہ کریں گے، اور ایک مشتری کے خیار ساقط کرنے کو دوسرے کے خیار ساقط کرنے کا ذریعہ مان کر دوسرے کے حق کو رد نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ دوسرے کو نقصان دینے سے خود نقصان اٹھانا یہ کچھ بہتر ہوتا ہے. اور آگے فرماتے کہ جو صاحبین کی دلیل ہے نا اس کا ایک جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ دونوں مشتریوں کو خیار دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ بائع ایک کی اجازت اور دوسرے کے فسخ سے راضی بھی ہو، کیونکہ اس کا مقصد تو یہ تھا کہ دونوں عقد کو نافذ کریں گے یا تو پھر دونوں فسخ کریں گے. بائع کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ایک مشتری بیع کی اجازت دے گا اور دوسرا اس کو فسخ کر دے گا، اور جب بائع اس پر راضی نہیں ہوگا تو ایک کی اجازت کے بغیر دوسرے کو فسخ کرنے کا حق نہیں دیا جائے گا. تو یہاں پر یہ جو بات ہے یہ والی مکمل ہوئی، اور آخری جو پیرا ہے وہ بھی ہم سنتے ہیں. فرماتے ہیں قال، امام قدوری کا یہ یہاں پر عبارت آ رہی ہے، چونکہ امام محمد کی جامع صغیر سے عبارت ہے اور قدوری شریف کی امام قدوری کی قدوری شریف سے بھی اس میں عبارت ہوتی ہے. تو امام قدوری فرماتے ہیں قال، فرمایا، یہ حاشیہ نمبر 10 پہ لکھا ہوا بھی ہے کہ یہاں پر امام قدوری مراد ہے. فرماتے ہیں وَمَن بَاعَ عَبْدًا عَلَىٰ أَنَّهُ خَبَّازٌ أَوْ كَاتِبٌ وَكَانَ بِخِلَافِهِ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ. اچھا جی،
تو یہاں پر بڑا سمپل، بڑا آسان اور بڑا سادہ سا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ وَمَن بَاعَ عَبْدًا، اور جس کسی نے نا بیچا کوئی غلام، الا اس شرط پر غلام بیچا کہ انہ خباز، کہ یہ جناب روٹیاں لگانے والا ہے، یہ کوک ہے، یہ بہترین جناب والا کھانے بناتا ہے، او کاتب، یا یہ کاتب ہے، یہ بڑی اچھی لکھائی کرتا ہے. پہلے کے زمانے میں کتابیں لکھی جاتی تھی، پریس پرنٹنگ وغیرہ نہیں ہوتی تھی، تو لکھنے سے یہ ہوتا تھا، اس کی لکھائی اچھی ہے، یہ اچھا کاتب ہے. وکانا بھی خلاف ہی، لیکن ایسا نہ نکلا. خباز کے طور پر وہ لے کر کے اچھا باورچی ہے، لیکن اس کو تو روٹی بنانی نہیں آتی، اس کو پیڑا کرنا نہیں آتا. یا کاتب کہہ کر لے کر گئے، لیکن اس کے نکلا برعکس، اس کو تو قلم سے طرح سے پکڑنا نہیں آتا، یا وہ پکڑنا تو آتا لیکن وہ صحیح کاتب نہیں ہے جیسا کاتب اس نے طے کیا تھا. تو فل مشتری بالخیار، ایسی صورت میں مشتری کو خیار ہے، انشاء اخذ، چاہے تو اس غلام کو خرید لے جیسا بھی ہے ویسا ہی، اور اگر بجمیع ثمن، سارے ثمن کے ساتھ اس کو خرید لے پوری قیمت دے کر، وہ انشاء ترک، اگر چاہے تو اس کو ترک کر دے. اچھا جی، لأن هذا وصف مرغوب فیہ، تو یہ جو ہے یہ چیزیں جو ہے غلام کے اندر نا ایک مرغوب وصف ہے، ان کو چاہیے اگر ایسا اس نے لکھائی کروانی کے لیے تو ویسا نہ نکلے گا تو پھر وہ مرغوب تھوڑی ہوا، پھر تو وہ معیوب ہوا نا. فیستحق فی العقد، لہذا شرط کی وجہ سے عقد میں اس کا استحقاق ہوگا. فیستحق فی العقد، عقد کے اندر اس چیز کو بھی کا استحقاق بھی رکھا جائے گا، یہ ضروری ہے. بالشرط، شرط کے ساتھ. ثم پھر فرماتے ہیں فواتہ یوجب التخیر، فرماتے ہیں ثم فواتہ یوجب التاخیر، کہ پھر اس وصف کا فوت ہونا خیار مشتری کا سبب بنے گا، اور لأنہ ما راضی بہ دونہ، اور وہ اس کے بغیر راضی نہیں ہوگا. اچھا جی، لأنہ، کیونکہ وہ جو مشتری ہے نا، ما راضی بہ دونہ، وہ اس میں اس چیز کے بغیر رضامند نہیں ہوگا. وہذا یرجع الی اختلاف النوع لقلۃ التفاوت فی الاغراض، اور اغراض میں قلت تفاوت کی بنا پر یہ اختلاف نوع کی طرف رجوع کرتا ہے. اور فرماتے ہیں فلا یفسد العقد بعدمہ، لہذا اس کے نہ ہونے کی صورت میں عقد فاسد نہیں ہوتا. بمنزلۃ وصف الذکورۃ والانوثیۃ فی الحیوانات، جیسا کہ کوئی حیوان وغیرہ نا، حیوانات ہیں تو اس میں مذکر و مؤنث ہونا وصف ہے، تو ویسے یہاں پر نہیں ہوتا. وصار کا فواتی وصف السلامتی، اور یہ وصف سلامت کے فوت ہونے کی طرح ہو گیا. اور جب فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَهُ بِجَمِيعِ ثَمَن، جب یہ اس کو لے گا تو اس کو پورے ثمن کے ساتھ لے گا. لِأَنَّ الْأَوْصَافَ، کیونکہ جو اوصاف ہے نا، لا يقابلها شيء من الثمن، کیونکہ اس لیے کہ اوصاف کے مقابلے میں کچھ ثمن نہیں ہوتا. تابعتاً فی العقد ما عرف، کیونکہ اوصاف عقد میں تابع ہوتے ہیں جیسا کہ کما عرف، جیسا کہ معلوم ہو چکا. یہاں پر جو نفس مسئلہ ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں. فرماتے ہیں صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اس شرط پر کوئی غلام فروخت کیا کہ وہ نان بائی ہے، یعنی روٹیاں لگانے والا ہے، یا فن کتابت سے اچھی طرح واقف ہے، لیکن خریدنے کے بعد معلوم ہوا، ہم یہ اچھی طرح لکھنے پر واقف، اس کی آج کے دور میں مثال لے لے تو اچھا وہ رائٹر ہے، اچھا جناب والا وہ کہہ لے کہ ٹائپر ہے، اچھا ٹائپ کرتا ہے، تو اس چیز کو، لیکن خریدنے کے بعد معلوم ہوا کہ نہ تو وہ نان کے نور سے واقف ہے، اس کو تو نان بنانا نہیں آتا، اور نہ ہی اس کو کتابت کچھ بھی آتی ہے. تو اب مشتری کو لینے یا نہ لینے کا اختیار ہے، کیونکہ اس کی جو مطلوبہ چیز تھی وہ اس کو ملی نہیں ہے.
اب یہ اس کو چاہے تو لے لے اپنی مرضی کے، اس کی مرضی ہے، اگر چاہے تو اس کو رد کر دے، اس لیے کہ غلام کا خباز اور کاتب ہونا یہ ایسے اوصاف ہیں جن کو دیکھ کر آدمی غلام خریدنے میں دلچسپی لیتا ہے کہ اگر یہ مصنف ہے تو اس کو ایسا غلام مل جائے جو لکھتا ہے تو اس کے لیے بڑا کام آسان ہو جائے گا۔ لہٰذا جب عقد میں سے مشروط کر دیا گیا تو ظاہر ہے کہ مشتری اس وصف کے ساتھ غلام لینے کا مستحق ہوگا، اور اس کے نہ ہونے کی صورت میں اسے لینے یا نہ لینے کا اختیار ہے کہ جب کاتب کہا، کاتب نہیں نکلا تو یہ چاہے نہ لے چاہے لے لے۔ اب اس نے کہا جی جناب والا وہ خباز ہے اور اس کے بعد وہ نہ نکلا تو اب اس کی مرضی چاہے لے چاہے نہ لے، کیونکہ مشتری اس وصف کے علاوہ اس غلام کو لینے پر راضی ہی نہیں ہے، اور صحت بیع کے لیے عاقدین کی رضامندی ضروری ہے تو وہ راضی نہیں ہے، لہٰذا فوات وصف کی صورت میں اسے نہ لینے کا اختیار ہوگا، لینے اور نہ لینے دونوں کا اختیار ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ غلام میں خباز ہونا یا کاتب ہونا، اس کے جو اوصاف ہیں ان کا فوت ہونا اغراض میں قلت تفاوت کے قبیل سے ہے۔ جیسے حیوانات ہے نا، کوئی جانور خریدا جاتا ہے تو اس میں مذکر اور مؤنث ہونا بھی اغراض میں قلت تفاوت کی نوع میں سے ہے، یعنی کچھ نہ کچھ بندے اس کو یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ مذکر ہے اس کو لوں یا یہ مؤنث ہے یہ اس کو لوں۔ یعنی جس طرح مذکر ہونے کی شرط پر کوئی حیوان خریدا مگر وہ مادہ نکلا تو اب یہ تفاوت بہت کم اور معمولی درجے کا ہے اور اس تفاوت کی وجہ سے عقد فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح غلام کاتب اور خباز کا غلام غیر کاتب اور غیر خباز سے اختلاف بھی اختلاف فی نوع کے قبیل سے ہے، اور اختلاف فی نوع کی صورت میں عقد فاسد نہیں ہوتا، لہٰذا یہاں پر بھی عقد فاسد نہیں ہوگا۔ جیسے اس صورت میں عقد فاسد نہیں ہوتا کہ اگر کوئی شخص سلامتی مبیع کی شرط کے ساتھ کوئی چیز بیچے اور پھر مبیع معیوب ہو تو یہاں بھی عقد فاسد نہیں ہوگا، البتہ مشتری کو لینے یا نہ لینے کا اختیار ہوگا۔ اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی عقد فاسد نہیں ہوگا اور مشتری کو لینے یا نہ لینے دونوں کا اختیار ہے، وہ چاہے تو لے لے چاہے تو رد کر دے نہ لے، اور اگر وہ لینا چاہے گا تو اسے پوری قیمت دینی پڑے گی۔ ایسے نہیں ہوئے گا جی جناب والا کاتب میں نے کہا تھا یہ کاتب نہیں نکلا لہٰذا میں نے جو 1000 درہم دینا تھا میں آپ کو 500 درہم دوں گا، ایسا نہیں ہے۔ اب لے یا نہ لے اپنی مرضی، لیکن پیسے اگر وہ لے گا تو پیسے اس کے پورے دے۔ فوات وصف کی وجہ سے ثمن میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ پہلے ہی یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اوصاف مبیع کے تابع، اوصاف جو ہیں یہ مبیع کے تابع ہوتے ہیں اور تابع کے مقابلے میں ثمن نہیں ہوتا، یعنی اس کے مقابلے میں ثمن نہیں ہوتا، ثمن تو جو ہے وہ عین چیز کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ اور یہاں بھی چونکہ غلام کا خباز ہونا یا کاتب ہونا اس کے اوصاف میں سے تھا، اس لیے اس کے فوت ہونے سے ثمن کم نہیں ہوگا، اور اگر مشتری لینا چاہے تو پورا ثمن دے کر لینا ہوگا۔ چلے جی آج ہمارا یہ والا سبق جو ہے مکمل ہوا، اور آگے ہے جی بابو خیاری رویاتی۔ اب اس میں انشاءاللہ الکریم ہم اس کی جگہ پہ ہدایہ کی جگہ پہ توضیح تلویح شروع کریں گے۔